اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ قربانی کے حوالے سے چند مسائل و احکامات شیئر کروں گی جو کہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ قربانی کرنے والے حضرات جو ہیں وہ متوجہ ہوں، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن اور بال تراش لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ باحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 5117، سنن ابی داؤد 2791، سنن نسائی 4373۔ تو جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے تو ہمیں پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے جن لوگوں نے ناخن یا بال تراشنے ہیں وہ تراش لیں، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو پھر آپ نے نہ بال تراشنے ہیں، نہ بال کٹوانے ہیں، نہ ناخن کاٹنے ہیں۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ ان باتوں پر ضرور توجہ دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ مختصر سی قربانی کی فضیلت شیئر کروں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب ہم کوئی جانور خریدتے ہیں قربانی کے لیے تو اس کے کتنے بال ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کے بال ہیں ہر بال کے بدلے ہمیں ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے قربانی کرنے کا، تو آپ سب سے گزارش ہے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ قربانی ضرور کریں۔ ہر صاحب حیثیت کو چاہیے کہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں بے پناہ عطا کرتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے اور بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں دیں تو آپ بھی بے حساب دیں۔ قربانی کا جانور مہنگا لے کر لوگوں کو نہ بتائیں، دکھاوے کے طور پہ لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کریں کہ قربانی کا جانور اتنے کا ہے اتنے کا ہے۔ جب دینے والا بے حساب دیتا ہے تو اس سے کیا حساب کرنا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جو آپ نے قربانی کا جانور لیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے لیا ہے، تو جو چیز اللہ کی رضا کے لیے لی جائے اس کا حساب و کتاب نہیں کیا جاتا۔ اور قربانی اپنے دل کی آواز ہوتی ہے، خلوص دل سے جو قربانی کرے گا اللہ پاک اس کی قربانی کو قبول کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق دے، ہر صاحب حیثیت کو توفیق دے، اور جو نہیں صاحب حیثیت اللہ پاک انہیں بھی اس قابل بنائے کہ وہ بھی آئندہ قربانی کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں، قربانی کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، رضا الہی حاصل کریں، اور جس بندے نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ اور یاد رکھیں قربانی کا جانور جو ہے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ بروز قیامت پل صراط سے جب بندہ گزرے گا تو قربانی کا جو جانور ہم نے دیا ہوگا قربانی کے لیے وہ جانور ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اسی کے ساتھ ایک ضروری بات سنتے چلیں کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ باحوالہ الترمذی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10ویں ذی الحج یوم الخیر کو ابن آدم کا کوئی عمل خدا تعالی کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ جانور اپنے بالوں، سینگ اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا تعالی کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کریں۔ باحوالہ
مشکات شریف۔ تو جب ہمارے نبی ہمیں فرما رہے ہیں کہ خلوص دل سے اپنی خوشی سے قربانی کریں، تو آپ کو چاہیے کہ خوشی سے قربانی کریں۔ مجبوری کے تحت یا دکھاوے کے تحت اگر آپ قربانی کریں گے تو اس کا آپ کو اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ ثواب لکھوانے کی کوشش کریں، نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ تلقین کریں کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اللہ کی راہ میں ضرور دیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں اگر آپ 10 روپے دیں گے تو آپ کو 2 سے 3 گنا زیادہ ملے گا۔ اگر آپ قربانی کا جانور 50,000 کا دیں گے تو اللہ کریم آپ کو دگنا عطا کرے گا۔ جتنے قدم آپ چل کے قربانی کا جانور لینے جائیں گے اتنے قدم پہ آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جتنے آپ پیسے لگائیں گے دگنے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کی راہ میں آپ صدقہ خیرات کر کے تو دیکھیں، اللہ کو منا کر تو دیکھیں، گناہوں کی بخشش کروا کر تو دیکھیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا کر تو دیکھیں۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اسی کے ساتھ ایک ضروری بات اور سنتے چلیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کے جانور کا گوشت، کھال اور جھول صدقہ کر دو اور ذبح کرنے والے کسائی کو اجرت میں نہ دو۔ باحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1717۔ علماء کرام بزرگان دین نے لکھا ہے جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو یعنی ہمت ہو، استطاعت رکھتا ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ باحوالہ سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بندے کی نیت کو اللہ دیکھتا ہے، آپ کے تقوی کو اللہ نے دیکھنا ہے، آپ کے یقین اور ایمان کو اللہ نے دیکھنا ہے، آپ کے پیسوں کو اللہ نے نہیں دیکھنا۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے خلوص دل سے آپ نے قربانی کرنی ہے، تقوی آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، یقین آپ کا پکا ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہو جائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ رسالت میں، اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما اور ہمیں مزید اچھے سے اچھا جانور خریدنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ان تمام باتوں پر آپ خود بھی عمل کریں، ان تمام مسائل پر آپ خود بھی عمل کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ ان مسائل سے، ان باتوں سے، ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے ارشاد سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔